بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں یا ربنا کا ایک ایسا معجزہ عمل پیش کروں گی۔ ایک پیاز پر آپ نے چھوٹا سا معجزاتی عمل پڑھنا ہے، پھر جو تماشا ہوگا میرے بھائیوں، میری بہنوں، ساری دنیا حیران اور پریشان ہو جائے گی۔ یا ربنا کا ایک ایسا معجزہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گی، جس کو پڑھتے ہی فوری طور پر ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی بیماری اللہ پاک کے حکم سے پوری طرح دور ہو جائے گی۔ رزق کی تنگی میں، مالی پریشانی میں، غربت میں، غریبی میں ایسا عمل اور اس پیاز والے عمل کو جب بھی کسی دکھیاری نے، جب بھی کسی غم کے مارے نے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بزرگوں، جس نے بھی اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ پیاز والا معجزاتی عمل کر لیا تو یقین مانیں یہ عمل پڑھتے ہی فوری طور پر غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو میری بہنیں، جو میرے بھائی وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو اعمال کر کے تھک چکے ہیں، لیکن آج تک کسی عمل سے، کسی وظیفے سے آج تک ان کو فائدہ حاصل نہیں ہوا، تو خدا را میرے بتلائے ہوئے طریقے پر یا ربنا کا یہ پیاز والا یہ عمل پڑھ لیں۔ یہ عمل جسم کے کونے کونے سے ہر بیماری کو دور کر دیتا ہے، ہر پڑھنے والے کی غربت اور غریبی کا خاتمہ کر دیتا ہے، دولت کے ڈھیر لگانے والا، ہر مشکل پریشانیوں کو فوری طور پر دور کرنے والا۔ میرے ساتھیوں، میری بزرگوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ بڑا ہی کمال کا عمل ہے۔ اس عمل کو دولت کا سلطان عمل بھی کہا جاتا ہے۔ اس عمل کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، مالی پریشانی میں، غربت میں، غریبی میں، تنگ دستی میں، بے روزگاری میں، جب بھی کسی دکھیارے نے، جب بھی کسی غم کے مارے نے اس عمل کو اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ پڑھا تو یقین کریں اس عمل کو پڑھتے ہی پوری طور پر، معجزاتی طور پر غیب سے ایسی جگہ سے دولت رکھا دیا جائے گا، پیسہ آئے گا کہ پڑھنے والے کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ آخر یہ دولت، یہ پیسہ، یہ روپیہ اچانک کہاں سے آ گیا؟ یہ ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کو مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے یہ جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں یہ بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اس کو پڑھنے والا مستجاب دعوات بن جاتا ہے، یعنی رب کریم سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ پاک اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا آسان سا عمل ہے۔ آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے، پوری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ آپ اس طریقے کو سمجھ جائیں گے اور اپنے حالات کو بدل لیں گے۔ یہ آپس میں پیار محبت پیدا کرے گا۔ جو میرے بہن بھائی آپس میں پیار محبت نہیں کرتے، ان کے میاں اور اپنی بیوی کو مارتے پیٹتے ہیں، انشاءاللہ بیوی اپنے شوہر کے لیے پڑھ لے، پیار محبت پیدا ہو جائے گا، گھر میں سکون اطمینان آ جائے گا۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، آپ چاہیں ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، فجر کے بعد کر لیں، جب بھی آپ کے پاس وقت ہو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں، آپ چاہیں اس وظیفے کو ہر روز کر لیں۔ آپ نے اس وظیفے کو اپنے گھر میں بیٹھ کر کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ میں یعنی سیدھے ہاتھ میں پیاز کو رکھ لینا ہے۔ ایک پیاز کو آپ نے رکھ لینا ہے، اس کو آپ نے کاٹنا نہیں ہے، ویسے ہی اس کو آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھ لینا ہے۔ پھر اس کے اوپر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی مقاصد ہوں گے، اس کی نیت کر لینی ہے۔ آپ نے نیت جائز کاموں کی کرنی ہے، ناجائز کاموں کی نہیں کرنی، اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، اگر آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، تنگ دستیوں سے نجات چاہتے ہیں، غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ میاں بیوی میں
پیار محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ساس بہو میں پیار محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ شامل کرنا ہے اس پیاز والے عمل میں، وہ وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا کا یہ سلطان عمل ہے، یہ بڑا ہی معجزاتی عمل ہے، یہ بڑا ہی قیمتی عمل ہے۔ آپ نے یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا دو بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ یا ربنا کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یا ربنا کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا رحمانو ہے۔ آپ نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا رحمانو کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رحمانو کو 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے تیسرے نمبر پر یا قادرو کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا قادرو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا قادرو ایک بار ہو گیا، یا قادرو 2 بار ہو گیا، یا قادرو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا قادرو کو پڑھنا ہے۔ یا قادرو کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے چوتھے نمبر پر یا ربنا کا وظیفہ شامل کرنا ہے۔ یا ربنا کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ آپ چاہیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ چاہیں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ربنا کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ یا ربنا کو پڑھنے کے بعد آخر پر آخری وظیفہ آپ نے بسم اللہ کو پڑھنا ہے۔ بس آپ نے بسم اللہ کو اتنا ہی پڑھنا ہے، پوری بسم اللہ کو نہیں پڑھنا۔ آپ نے بسم اللہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ کے ہاتھ میں جو پیاز ہے اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے، اور پھونک مارنے کے بعد آپ نے جب کھانا بنانا ہے اس پیاز کو اپنے کھانے میں ڈال دینا ہے۔ انشاءاللہ اس پیاز کو جب آپ لوگ کھا لیں گے آپ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی، تمام مصیبتیں، تمام تنگ دستیاں، تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ جو میری بہنوں کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ پاک انہیں انشاءاللہ نیک اولاد سے نواز دے گا۔ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔